وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات ولنتر الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ بے مولا ہم تمام زائرین کے لیے جو کربلا میں موجود ہیں ان تمام کی حاضری کو بارگاہ معصومین میں منظور فرمائے۔ جو رستے میں ہیں میرا مالک ان کے رستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک ان کے لیے اسباب میسر فرمائے۔ آج کی یہ پہلی مجلس جو چاند رات کے ساتھ مخصوص ہے، دعا گو ہوں دوستان غدیر جناب سید رشید حافظ صاحب، کاروان قضا جناب سید بی صدیق صاحب اور جناب محسن بغاوی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار اور معزز ذاکرین گوہا خان محمد خان شعراء کرام استاد شعراء جناب حسین اکبر صاحب ہمارے برادران، میرا مالک ہم تمام کی مخلصانہ کوشش اور کاوش کو اس عقیدت کے ساتھ اس طرح ہم بارگاہ معصومین میں پیش کر رہے ہیں، شہزادی کونین ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اسے قبول فرمائے۔ 1447 ہجری کا سورج یزیدیت کی موت کی خبر دے کے غروب ہو گیا اور 1448 ہجری کا چاند حسین کی فتح کی وحی کو جب سورج غروب ہو رہا تھا ہم تب بھی حسین کو رو رہے تھے اور جب چاند طلوع ہو رہا تھا ہم تب بھی حسین۔ ہم زمانے کو بتا رہے تھے کہ ہمارا ماضی بھی حسین ہے، ہمارا حال بھی حسین۔ ہم ملوکیت اور اقتدار کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے نیچے سے حسین کی عزاداری کرتے ہوئے گزر آئے۔ عزاداری ہماری پہچان، عزاداری ہمارا تشخص، گریہ ہی ہماری پہچان۔ ہم عزاداری کے سبب ہیں اور عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا۔ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہم زمانے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارا ماضی حسین ہے، حال حسین ہے تو یقین رکھنا ہمارا مستقبل بھی حسین۔ حسین علیہ السلام کا پرچم انتقام سے سوگ کا رنگ تبدیل کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ جو سوگ کا وارث ہے اسی کے ہاتھ میں انتقام کی تلوار ہے۔ دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنی بھی قدیم تہذیبیں ہیں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا مشرق میں ہے یا مغرب میں۔ دنیا کی سب سے زیادہ قدیم تہذیبوں کا تعلق مشرق سے ہے۔ جتنی بھی مشرقی تہذیبیں دیکھ لیں جن کی ہزاروں سال کی تاریخ تھی، آج وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ جنہوں نے ہزاروں سال لگائے تھے فرعون نے اپنی حکومت بنانے کے لیے، آج اہرام مصر کی صورت میں صرف کھنڈرات موجود ہیں۔ بابل کی تہذیب دیکھ لیں، آثار قدیمہ ہندوستان دیکھ لیں، جتنی بھی قدیم تہذیبیں تھیں وہ اپنے نام و نشانات کے ساتھ ریگستانوں اور صحراؤں میں تبدیل ہو۔ 1400 سال پہلے اس سرزمین پر 2 محرم کو ایک بستی بسی تھی اور 10 محرم کو کچل گئی۔ سب سے مختصر تہذیب جو قائم ہوئی اس معاشرے میں وہ حسین بنی مختصر مدت میں، اور آج تک وہ تہذیب زندہ ہے۔ عزاداری ہماری ثقافت سے تعلق نہیں رکھتی، عزاداری حسین کی تہذیب کا نام۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں رسم و رواج، عزاداری کا تعلق ثقافت سے نہیں، ثقافت سے تبدیل ہوتی ہے۔ حسین تہذیب کا نام، عزاداری تہذیب ہے۔ حسین ایک منظم معاشرہ بنا چکے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے کربلا میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، حسین انسان ساز کاریگر کا نام۔
کربلا عراق کا شہر نہیں، حسین کا کارخانہ ہے۔ کربلا ایک شہر نہیں، یہ کارخانہ ہے حسین۔ حسین ایک شخص نہیں، حسین ایک انسان ساز کاریگر ہے۔ اسے انسان بنانے کا اتنا بہترین ہنر آتا ہے، اس کے پاس ایسے اکبر صاحب باکمال سانچے ہیں، وہ انسان ڈالتا ہے اور علیہ السلام نکالتا ہے۔ حسین یہ کمال صرف اس کاریگر کے پاس۔ بسم اللہ۔ حسین انسان صاحب کیا بات ہے، ایسے کمال سانچے ہیں حسین، یہ لمحوں میں انسان کو علیہ السلام کیا بات ہے، کارخانہ قدرت میں، دستے قدرت میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس نے کائنات کی تمام روحوں میں نظر دوڑائی، کیا بات ہے، تو اس نے 1,24,000 علیہ السلام چنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، یہ میں نے چنے تھے، میں نے منتخب کیا۔ اس کی نظر کیونکہ وہ خالق کل تھا، اس کی نظر قیامت تک کے تمام ارواح پر تھی، اس نے تمام روحوں کو دیکھا اور 1,24,000 جو اس نے 1,24,000 نکالے، خالق ہونے کے باوجود اس نے سرب دیکھا، شجرہ دیکھا، نسل دیکھی، قوم دیکھی، رنگ دیکھا، مزاج دیکھا۔ حسین ایسا کاریگر ہے، حسین نے لمحوں میں علیہ السلام بنائے، حسین نے کچھ نہیں دیکھا، حسین نے چون بھی علیہ السلام کیا، حسین نے ہو بھی حسین مرکزی سیرت سے خطاب تھا، ان سے میں نے ممبر مستعار لیا۔ مہربانی ہے کہ میں تو آیا تھا صرف عزاداری کی شرکت کے لیے کہ میں شریک پرسہ ہوں۔ مولا آپ کو انہیں دونوں کو سلام دے۔ الہی آمین۔ امام حسین علیہ السلام لمحوں میں علیہ السلام بنانے، تو کیا وہ دستے کاریگر، وہ دستے ہنر ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کیا حسین اب علیہ السلام نہیں بنا؟ علیہ السلام بننے والے کی پہلی صفت یہ ہے کہ جنہیں اللہ سلام کرتا ہے۔ علیہ السلام کا ترجمہ یہ ہے جنہیں اللہ سلام کرے، جنہیں اللہ سلام کرے وہ علیہ السلام۔ خدا قرآن میں کہا السلام علی من اتبع الہدی، سلام کرتا ہے اللہ ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے جو خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام۔ اس کا مطلب خدا علیہ السلام نہیں، خدا کی پیروی کرنے والے علیہ السلام ہے۔ یہ تو اس کا کمال ہے کہ یہ خود بھی علیہ السلام ہے اور چند گھنٹوں کا مہمان بھی علیہ السلام ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹائٹل تھا وہ علیہ السلام تھا، کیونکہ وہ انبیاء کے سینے میں لگا ہوا۔ اگر حسین بھی علیہ السلام ہے، حور بھی علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ بنانے والا بھی علیہ السلام ہے، بننے والا بھی علیہ السلام۔ خدا قرآن میں کہتا ہے سلام ان پر جو خدا کے پیچھے چلے، اس کا مطلب جو خدا کی پیروی کرے وہ علیہ السلام ہے۔ کہاں چلا جاؤں میں تو غیر شیعہ کی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا، حسین خود ہدا ہے۔ اس کا مطلب علیہ السلام ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کی پیروی کرتا ہے۔
خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام اور حسین خدا سفینہ ہے نجات کا حدیث میں لفظ سفینہ ہے تو سفینہ استعمال کرنا سفینہ آتے ہی ذہن میں ایک نبی ذہن میں آتا ہے جو صاحب سفینہ اسے نوح کہتے ہیں اسے نبی اللہ بھی کہتے ہیں اسے نجات دی تھی اس کے پاس کشتی تھی لیکن نوح کے سفینے میں اور حسین کے سفینے میں فرق ہے جو کوہ طور میں جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے حسین سفینہ نوح کا بھی چلا سفینہ حسین کا بھی چلا نوح کا سفینہ لہروں کے ساتھ چلا حسین کا سفینہ لہروں کے مخالف چلا جو بہتا ہوا چلا جائے وہ سفینہ اور ہوتا ہے جو لہروں کے رخ کو کاٹ کے چلے وہ حسین کا السلام بنا دیتا ہے جو حسین کے شہر میں آ جاتا ہے میں نے جو لفظ کا اسی میں استعمال کرنے لگا کیا وہ کاریگری وہ ہنر ختم ہو گیا کیا وہ علیہ السلام تو جو بھی حسین کی پیروی کرے وہاں پہ تفریح دے یہاں جو بھی آئے گا اس کی دنیا میں جو بھی منصب جو بھی ہوگا جہاں جگہ ملے گی وہ وہاں یہاں کوئی کسی کو رستہ کاٹ کے آگے نہیں آئے کسی کو امیر سمجھ کے آگے نہیں بڑھایا یہاں جتنے بیٹھے ہیں چہروں سے پتہ نہیں چل سکتا نہ امیر کو امیری پہ ناز ہوتا ہے نہ غریب کو غربت میں شرمندگی ہوتا آج بھی پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی اپنے معاشرے کو ایسے جوڑ کے بٹھاتا ہے ہم نے روتی ہوئی آنکھوں سے حسین کا پرچم تبدیل ہوتے لاکھوں کا ہجوم تھا دیکھنے آئے تھے حسین کے علم کو سوار کتنی آنکھوں نے حسین کے علم کو آج سوار ہوتے ہوئے دیکھا 61 ہجری 10 محرم بوقت عصر اکیلی بہن نے سوار کو دین سے دیکھتے ہوئے کچھ نصیب روان پہ جو کربلا میں آن کے پہلا آنسو حسین کے نام پہ پڑا محرم کا چاند آپ نے بھی آسمان پہ دیکھا یہ چاند نہیں تھا یہ پہلا چاند ہے جسے ہر مومن روتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ کوئی منادی کرنے والا حسین کی موت کی خبر لے کے آیا اس چاند کی روشنی میں کسی معصومہ کی بالیاں نظر آ رہی ہیں اس چاند کی روشنی میں کسی جوان کا سینہ نظر آ رہا ہے سال کا ہر مہینہ چاند طلوع ہوتا ہے لیکن جیسے محرم کا چاند طلوع ہمارے ہاں چاند رات کو ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان میں امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند ایک روایت کی کتاب میں پڑھی عبداللہ نامی شخص ہے مدینہ کے مضافات میں رہتا ہے مدینہ میں سودا خریدنے کی گھر سے پہنچا ہے جب یہ مدینہ میں پہنچا تو محرم کا چاند ہو گیا اس نے دیکھا کہ بازاروں میں لوگ دوڑ رہے دکانیں کھلی پر لوگ دوڑ رہے اس نے دوڑتے ہوئے شخص کو روکے کہا کیوں یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں اسے تیز دوڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے کہا وہ دیکھ چاہتے ہو تم کہاں جا رہے ہو کہنے جعفر صادق کو فرصت دے کہتے میں نے کہا مولا دعا ہے تو فرمایا اپنے گھر میں کہتے میں نے اس بھیڑ میں چلا گیا میں نے کہا چلے آج میں بھی مولا کی زیارت بھی کر لوں گا اور مولا کو فرصت دے لوں گا وہ کہتے جب میں پہنچا محلہ بنی ہاشم کے باہر اتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی اتنا رش لگا ہوا تھا کہ رش میں سے رستہ لیتا امام کی حویلی کے دروازے پہنچا میرے ذہن میں خیال تھا امام مسجد میں بیٹھے ہوں گے سامنے غلام آ رہے ہوں گے امام کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے فرصت دے رہے ہوں گے تو کہتا میں نے امام کی حویلی میں شہر میں
دیکھا کوئی مسجد نہیں لگی تھی. میں نے ایک شخص سے پوچھا امام کہاں ہے؟ اس نے مجھے زمین کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا میں نے بطول کے بیٹے کو زمین پہ ایسے تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. وہ کہتا ہے میرے کو لیتا جعفر صاحب کے پاس گیا. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے. میں نے سنا ہے علی بڑھے بہادر تھے, آپ ایسے کیوں لے رہے ہیں؟ امام نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا. لوگ فرمایا وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری بہنوں کے سروں سے چاند لیا تھا, جس نے صحرا میں علی کی بیٹیوں کو, جس نے صحرا میں علی کی بیٹیوں کو. آزادار بیٹھے ہو مجھے بول کے بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ نے بتا دیا تھا جناب سیدنا اللہ تجھے بیٹا. خود کتابوں میں ہے کہ جناب سیدنا جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہونے والی بی بی کہتی ہے رسول اللہ مجھے کبھی کبھار رات کی تاریکی میں اپنے پہلو سے کسی بچے کے رونے کی آواز, بابا مجھے نیند نہیں آتی, بابا کبھی آواز آتی ہے مولا ابن الغریب اللہ نے تیرا مشاہدہ دیتا, بابا کبھی مجھے آواز آتی ہے مولا ابن الشان اللہ نے تیرا پیاسا دیتا. بابا میں آپ کو نہیں بتاتی تھی, میں آوازیں سن کے روتی رہی کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا اللہ تجھے کا بیٹا ملے گا, ایک سکینری ہوگی, 10 محرم ہوگا, عراق کا ریگستان ہوگا, نینا کا جنگل ہوگا, 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. لیکن بابا میں تیری بیٹی ہوں کہ منت کر کے کہتی ہوں بابا جب میں نے آج آواز سنی ہے یہ بات آپ نے مجھے نہیں بتائی, مجھے پوری بات بتائی. رسول اللہ کی آواز ہے زہرا کی رسولہ آوازیں پہلے آواز آتی تھی امنا میں تیرا غریب بیٹا, امنا میں تیرا مسافر بیٹا, امنا میں تیرا پیاسا بیٹا, امنا میں تیرا بھوکا بیٹا. آج مجھے میرے پہلو سے آواز ہے یا اللہ انا ابن عثمان, امنا میں تیرا پسا ہوا بیٹا, میں تیرا تقسیم ہوا بیٹا. بابا مجھے بتا میرا بیٹا تقسیم کیسے ہو رہا؟ آواز ہے زہرا ہزاروں گھوڑوں کے ساتھ تیرے بیٹے کی لاش سے پامال کر دیا. کون دے دینا تیرے لاش کی لاش کو پامال کر دیا. پامال یہ پسر کوئی بات سنی بابا سے, سیدہ رو پڑی بابا میرا بیٹا اتنی غربت میں مارا جائے, ہزارہ تیرا بیٹا اتنی غربت میں مارا جائے گا. بی بی رو کے کہہ دیا بابا مجھے یہ بتائیں کیا اس کا بابا علی اپنے لال کو نہیں بچائے گا؟ فرمایا دنیا میں فرمایا کا بھائی حسن, فرمایا حسن بھی نہیں ہو نہ بابا آپ میں زارہ میں نہیں ہوں. رک گئی بابا میں اس کی دکھی اماں ہوں گی, فرمایا فاطمہ تو بھی پہلو میں حاضر میں چلی جائے گی. پھر ابھی کہتی پھر مجھے اتنا بتائیں میرے بیٹے کو روئے گا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کائنات کے نبی کی آواز ہے زیادہ دعا کے ہاتھ بلند کر میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. اللہ تیری دعا رد نہیں کرتا, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بیٹے تیرے بیٹے کو روئیں گے, جس کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی, جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. اگلا جملہ سننا حسین کی طرف کرے گا. زہرا نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے رونے لگی بابا پھر میں وعدہ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو روئے گا میں ان کے بچوں کو روؤں گی, جو میری اولاد کا ماتم کرے گا میں ان کے گھروں میں جاؤں. بابا میں وعدہ کرتی ہوں بابا جہاں میرے غریب بیٹے کی سفے عذاب سے کوئی جائے نہ میں زہرا ضرور جاؤں. اور یہاں پر شک ہو ہی نہیں سکتا, یہاں تو ماں بھی آئی ہے, شام سے پہلے بھی آئی ہے. جب بچن تبدیل ہو رہا تھا ہر زائر کی خواہش تھی نظریں گنبد پہ ہو, نظریں میری حسین کے روزے پہ, میں حسین کا علم سوا
نہ حسین کا پرچم بلند ہوتا ہوا دیکھو. سینے پہ تکلیف آئے تو ہاں سینے پہ ضرور نہ لینا. آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھیں تلاش کر رہی تھی ہم حسین کا پرچم بلند ہوتا ہوا دیکھیں.